अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो उसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्या कर दिया तुमने? उसके जाते ही सबाहत परेशान सी बोली, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स उस हद तक गिर सकता। आई एम रियली सॉरी। कुबरा से गले लगाए, कहने लगी, नहीं यार, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तस्मीर सर ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मुझे बचाया है। सब बात आंसू साफ की, उसे बताना क्या मतलब है उस बात का। कुबरा ना समझ से बोली। जब सबात उसे सारा किस्सा बयान कर गई, या खुदाया सबात, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? उसकी बात सुनते ही कुबरा सर पर हाथ कर ढाई सी गई। तुमने सुनी ही का मेरी कुछ बोलने से पहले ही तुम सर को थप्पड़ मार गई। अब जाओ, जाकर सॉरी करो उन्हें। सबात परेशान सी बोली। और कुबरा को पहली बार अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हुआ था। तस्मीर कहाँ है? उसे हर जगह तलाश करने के बाद वो आखिर जून से पूछने लगी। वो तो काफ़ी देर पहले ही घर चला गया। क्यों, कोई काम है तो मुझे बता दो। जून मुस्कुरा कर पूछने लगा, नहीं बस कुछ नहीं। वो परेशान से कहती पलट गई, जबकि दूसरी तरफ वो सुर्ख चेहरा लिए खान मैंशन में दाखिल हुआ था। जब सामने से आता गार्ड बुरी तरह उससे टकराया। देख के नहीं चल सकते, अंधे हो तो जाकर इलाज करवाओ अपना। उसका गिरबान पकड़े वो धाड़ा, मुआफ़ कर दें तस्मीर बाबा, गलती से हुआ है। उसके सामने खड़ा नौजवान लड़का डरा सहमा सा कहने लगा, दफ़ा हो जाओ, आइंदा यहाँ नज़र मत आना मुझे। उसे झटके से छोड़ता वो तेज तेज कदम बढ़ाया, अंदर दाखिल हुआ। अरे तस्मीर बेटा, आ गए तुम? उसे आता देख सलमा बेगम मोहब्बत से बोली, नहीं रास्ते में हूँ, ज़हरे आगे हूँ, तुम यहाँ तो यहाँ नज़र आ रहा हूँ। तब कर कहता वो आगे बढ़ गया। उसे क्या हो गया, हर वक्त गुस्से में ही रहता है? सलमा बेगम मुंह बनाए कहती उसके पीछे आई थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके गुस्से को नज़रअंदाज करती वो नरम लहजे में कहने लगी, लेकिन मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, बेहतर होगा जाएं आप यहाँ से। तस्मीर अपना गुस्सा कंट्रोल किए मध्यम आवाज़ में बोला, तुम्हें कुबरा से शादी कर लेनी चाहिए। अच्छी भली इतनी नेक बच्ची है, तुम्हें इससे अच्छी नहीं मिलेगी बेटा, इसलिए जिद मत करो। सलमा बेगम मोहब्बत से बोली, उसका नाम मत लीजिएगा मेरे सामने, अभी आप जानती नहीं हैं उसे कितनी सुलझी हुई है वो माँ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी। आप बेशक उसकी शादी कहीं भी करवाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा करें जून से ही करवा देना, वैसे भी बहुत खुश रहती है वो उसके साथ। तस्मीर सुर्ख आंख के लिए एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, जबकि उसकी बात पर सलमा बेगम चाह कर भी अपने से दबा नहीं सकी। क्या कहा जून से? अरे बुद्धू, ये बात मेरे सामने तो कर दी, किसी और के सामने मत करना। सलमा बेगम हंसते हुए कहने, क्योंकि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने खुद अपनी आंखों से जून और उसे देखा है, इतनी आराम से उसके साथ खड़ी होती है। मीर जल कर बोला, हाँ तो उसका भाई है, वो जैसे चाहे खड़ी है, तुम्हें क्या मसला है? सलमा बेगम अबरू कहा गई, भाई? हाँ, दूध शरीक भाई, जहांगीर, कुबरा और बरकत का दूध शरीक भाई है। खाला के जाने के बाद रुखसाना भाभी ने ही उसे पाला है। मेरे पास तो इस वक्त तुम थे जो मुझे एक मिनट भी नहीं बैठने देते थे, इसलिए जून का ख्याल रुखसाना रखती थी। सलमा बेगम के कहने से तस्मीर को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। मतलब कि इतने दिन से वो फजूल में अपना खून जला रहा था, इस वजह से जून से भी वो ठीक से बात नहीं कर रहा था। और अब ये सब, माँ अब आप जाएं प्लीज़, मुझे थोड़ी देर सुकून चाहिए, आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। होश में आता वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, जिस पर सलमा बेगम समझते हुए बाहर निकल गई। जबकि उन्हें जाते हुए एक बार फिर सिगरेट मुंह से लगा गया था। फंक्शन ख़त्म होते ही वो सीधा घर आए थे। उसका तो पूरा फंक्शन ही तस्मीर की टेंशन में गुजर गया था। जानती थी वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन माफ़ी मांगना उसका फ़र्ज़ था। हिम्मत करके वो उसका दरवाज़ा नॉक करके भारी कदमों से अंदर दाखिल हुई थी। तस्मीर का रूम 3rd फ्लोर पर था। शायद ये पूरी हवेली का सबसे आलीशान कमरा था। उसके लिए ये कमरा बिल्कुल अनजान था, क्योंकि तस्मीर की गैर मौजूदगी में भी ये रूम सिर्फ उसकी इजाज़त से ही खोला जाता था। कमरे का जायज़ा लेती वो बेड की तरफ आए, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आए। मुआफ़ी का इरादा सुबह पर छोड़ती वो पलटी थी जब क्लेक की आवाज़ से वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोले, ब्लैक बुनियान और ट्राउज़र में बाहर निकला। उसे देखती वो नज़रें दूसरी तरफ कर गई, जबकि वो उसे नज़रअंदाज की शीशे के सामने आता अपने बाल सेट करने लगा। सब आंखें कानों से थोड़ा नीचे आते काले बाल, हल्की बढ़ी हुई शेर, वो देखने में वाकई मर्दाना वजाहत की चलती फिरती मिसाल था। वो मैं उससे नज़रें चुराए वो बात का आगाज़ करके, मैं मुआफ़ी मांगने आई थी, सर झुकाए वो मासूमियत से बोले, जबकि वो उसकी आवाज़ पर मैं एक नज़र उस पर डालकर वो लाइट ऑफ किए बेड पर लेटता कंबल मुंह तक उड़ गया।
جیسے اس کمرے میں صرف وہی ہو جبکہ خود کو اس طرح نظر انداز ہوتا دیکھ کر کبرا کو اپنی موجودگی پر شک سا ہوا۔ اس ٹائم سچویشن ہی ایسی تھی کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی سمجھتا، میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آئی ایم سوری۔ کبرا ہنوز اپنی بات جاری رکھے بول، لیکن اس بار بھی جواب میں محض خاموشی تھی۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں، اب کی بار۔ وہ زور سے چلا، جب وہ جھٹکے سے کھڑا ہوتا اس کے سر پر پہنچا تھا۔ مانگ لی؟ سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی۔ خود پر اس کی تپتی ہوئی نظریں محسوس کرتی وہ نظریں جھکا کر بولی، ٹھیک ہے نہیں کر رہا ہوں معاف، اب جاؤ یہاں سے۔ تسمیر سپاٹ انداز میں کہتا اسے باہر جانے کا اشارہ کر گیا۔ تو آپ کس طرح مجھے معاف کریں گی؟ نہ جانے کیوں اس کا اجنبی پن کبرا کو چبھ رہا تھا۔ میں تمہیں تمہاری اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کبرا عباس خان اس کے بازو جھنجھوڑتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دیے بولا تھا۔ پہلے مجھے صرف تم سے چڑ تھی، تم بری لگتی تھی، لیکن اب مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ جس گال پر میرے باپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اس پر تم نے بنا کچھ سوچے سمجھے کیسے ہاتھ اٹھا لیا؟ خدا کی قسم کبرا، اگر اس وقت تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ میرے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہوتا۔ اب جاؤ تم یہاں سے، اور آئندہ کوشش کرنا کہ میرے راستے میں کبھی مت آنا۔ تائش سے کہتا وہ الماری سے شراب کی بوتل نکال گیا، جبکہ اس کی پشت کو دیکھتی وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلمہ بیگم ان کو ٹی وی لانج میں بیٹھی اماں جان اور رخسانہ بیگم سے مخاطب ہوئیں۔ ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بھابھی، لیکن عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ گل خان کا لڑکا بہت شریف ہے، پھر جب اس نے ہمت کر کے آغا جان سے رشتہ مانگا ہی ہے تو پھر امید تو یہی ہے کہ وہ آگے بھی ہماری بچی کا خیال رکھے گا۔ رخسانہ بیگم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر تم نے برکت سے پوچھا اس سے کیا رائے ہے اس بارے میں؟ سلمہ بیگم عام سے انداز میں بولے، بھابھی برکت اور کبرا نے تو ہمیشہ سے یہ فیصلہ مجھ پر اپنے بابا پر چھوڑا ہے۔ رخسانہ بیگم فخر سے کہنے لگی، ماشاءاللہ ہماری بچیاں ہیں دونوں ماشاءاللہ بہت نیک اور پیاری ہیں، میری تو جان ہے ان میں۔ سلمہ بیگم محبت سے بولے، تم بسم اللہ کرو، عباس خان کو کہو کہ گل خان کے لیے ہاں کر دے۔ اماں جان سپاٹ لہجے میں کہنے لگی، جی اماں میں بات کروں گی آج۔ رخسانہ بیگم مسکرا کر کہتی رخ پھر سے ٹی وی کی طرف کر گئیں۔ جبکہ یہ ساری گفتگو کچن میں کھڑا روحان بہت صبر سے سن رہا تھا۔ صبح ہوتی وہ سلمہ بیگم کے پیچھے آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے روحان، کیوں تانگ کر رہے ہو؟ سلمہ بیگم اکتا کر بولے، ماں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ سن کیوں نہیں رہی میری؟ روحان سن تو رہی ہوں، تم کچھ بولو تو، تم کچھ کہہ تو رہے ہو، وہ میں کیے جا رہے ہو۔ ماں میں آپ سے پوری بات کر چکا ہوں، آپ میری بات سیریس لیں تو بات ہے نا۔ روحان ان کے ساتھ چلتا چلتا بول رہا تھا، تم کوئی ڈھنگ کی بات کرو تو میں سیریس لوں؟ سلمہ بیگم منہ بنائے کہتی قدم تسمیر کے روم کی جانب بڑھا گئے۔ ماں میں کہہ چکا ہوں، مجھے اس سے شادی تو کیا، مجھے دیکھنا تک نہیں ہے۔ تسمیر ٹائی باندھتا مصروف سا بولا، ماں میں بھی اب کہہ رہا ہوں، برکت کی شادی صرف مجھ سے ہونی چاہیے۔ روحان ضدی انداز میں کہنے لگا، اف میرے خدا میں کہاں جاؤں؟ ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی اور دوسرا کہہ رہا ہے مجھے کرنی ہے، تم دونوں مجھے پاگل مات بناؤ۔ سلمہ بیگم سر پر ہاتھ رکھے چلائیں، جس پر وہ دونوں حیران سے انہیں دیکھنے لگے۔ کچھ لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ ماں روحان ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اس کی شادی کر دیں، برکت سے کر دیں، یہ دونوں خوش رہیں گے۔ تسمیر نے ایک بار پھر خاموشی کو توڑا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، ویسے بھی ہماری نیلی بلی کا ان کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے، وہ کہاں اور یہ کہاں۔ روحان مزے سے کہنے لگا، جس پر تسمیر نے ایک دو زوردار چٹ اسے لگا گا، جبکہ سلمہ بیگم ان کی باتوں پر محض سر پیٹ کر رہ گئی۔ کل جاتے وہ سب سے پہلے صبا سے ملی تھی۔ کیا بنا سر کی تم نے تسمیر سر سے؟ اسے دیکھتی وہ پریشان سی بولی تھی پر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ کبرا منہ بسورے کہنے لگی، ہاں تو تمہاری حرکت بھی تو ایسی تھی، بنا سوچے سمجھے رکھ دیا ایک۔ صبا اسے گھورتے ہوئے بولی، ہم تو معافی مانگ لیا ہے، انہوں نے میرے کردار پر تھپڑ مار تو میں نے چہرے پر رکھ دیا، میں تو معافی بھی مانگ لی، لیکن انہیں تو دیکھو میرے بھائی کے ساتھ الزام لگا کر خود آرام سے بیٹھے ہیں۔ کبرا منہ لٹکائے بولے، ہم خیر مجھے تو رہ کہ اس شخص کا خیال آ رہا ہے، پتہ نہیں کون تھا، اگر تسمیر سر نہ ہوتی تو وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا کر جاتا۔ میں نے سر کو تھینکس تک نہیں کہا۔ صباحت روحان سی ہو کر بولے، جب اچانک ایک لڑکا ان کے بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا تھا۔ صباحت وہ تسمیر سر تمہیں بلا رہے ہیں، پھولی ہوئی سانسوں سے بولتا وہ واپس مڑ گیا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبرا ابرو اچکائے کہتی سامنے کی طرف بڑھی، جہاں وہ مہنگا ترین بلیک سوٹ پہنے بالوں کو جیل سے سیٹ کے پولیس کے ساتھ کھڑا مغرورانہ چال چلتا ان تک آیا تھا۔ صباحت اسے نظر انداز کرتا وہ صباحت سے مخاطب ہو، جی سر۔ صباحت کنفیوز سی بولی، پہچان سکتی ہو کون تھا؟
وہ روبدار آواز میں کہتا سامنے کی طرف اشارہ کر گیا جہاں ایک لائن میں کچھ لڑکے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ صباحت کنفیوز اسے دیکھنے لگی جب تسمیر اسے اشارہ کر گیا جسے وہ فوراً سمجھتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جی سر میں پہچانتی ہوں، انفیکٹ میں جانتی ہوں اسے، صبا پر اعتماد انداز میں کہنے لگی، جبکہ اس بات سنتی وہاں موجود ایک لڑکا تھر تھر کانپ لگا جسے تسمیر بخوبی نوٹ کر گئے تھے۔ آج میں آپ صاحب کے سامنے اس شخص کو ایسی سزا دوں گا جسے دیکھنے کے بعد اس کالج میں آج کے بعد لڑکوں کو خود یہ احساس ہوگا کہ اگر کوئی لڑکی اکیلی ہو تو اسے ہراس کرنے کے بجائے اسے تحفظ دیا جائے، لڑکیوں کو ان کے فرض بتانے کے بجائے ان کی عزت کرنا سیکھے۔ اور میں تسمیر علی خان یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر میں نے اپنے کالج تو کیا اس علاقے میں ایسا کوئی قصہ سنا تو واللہ علم میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ تسمیر وحشت سے ڈرتا آگے بڑھتا، جھٹکے سے اس کا گریبان تھام گیا۔ سوری سر، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہوگا، لڑکا کب کپاتے ہونٹوں سے کہنے جب تسمیر جنونی ہوتا اپنا سر اس کے سر پر مار گیا۔ تسمیر سر، آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں مت لیں، ہمارا کام ہمیں کرنے دیں۔ پولیس اہلکاروں میں سے ایک آگے بڑھتا اسے روکنے لگا، لے جائیں اسے اور ایسی سزا دیں کہ آئندہ یہ سب کرنے سے پہلے اس کی روح تک کانپ جائے۔ تسمیر ایک بار پھر ڈاڑا تھا، نہیں پلیز سر، مجھے معاف کر دیں، میں قسم کھاتا ہوں آئندہ کبھی یہ حرکت نہیں کروں گا، میں اس کے پیر پڑتا ہوں آپ کے، مجھے معاف کر دیں۔ لڑکا بے چینی سے اس کے پاؤں میں بیٹھا منت بھرے لہجے میں بولا، لیکن وہ کچھ بھی سوچے سمجھے پولیس کو اسے لے جانے کا اشارہ کر گیا، جبکہ تسمیر کا یہ انداز کبرا کے لیے بالکل الگ تھا۔ جبکہ اگلے ہی لمحے اپنی رات والی حرکت آنکھوں کے سامنے آتے ہی اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گیا۔ تھینک یو تسمیر سر، تھینک یو سو مچ۔ رش ختم ہوتی اس بات اسے پاس آئی تھی، یو آر ویلکم، ویسے بھی تھینکس والی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، میرے کالج میں تو کم از کم میں یہ سب ختم کروانے کا حق رکھتا ہوں۔ تسمیر مسکرا کر کہنے لگا، جس پر صباحت سر کو خام دیتی آگے بڑھ گئی، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ جو خود بھی باہر کی طرف بڑھ گیا تھا اس کی آواز سے پلٹا، ہم بولیں، لہجے میں اجنبیت رکھے مخاطب، وہ کل کہی آئی ایم سوری، چاہ کر بھی وہ خود کو روک نہ سکی تھی۔ مسز کبرا، آپ سے پوچھتا ہوں آپ کب تک مجھ سے ایسے ہی معافی مانگتی رہو گی؟ میر اس کی طرف قدم بڑھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، پتہ نہیں، لیکن شاید تب تک جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ چہرے پر معصومیت سے آئے، وہ گھبرا کر بولے، کیوں مجھ سے لڑے بغیر سکون نہیں مل رہا؟ اس کے کان کے پاس جھکے وہ گھمبیر لہجے میں کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، آج سے پہلے یہ ایسی حرکت کبھی نہیں کی میں نے، پہلے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں، اور اب جب آپ کی کوئی غلطی ہے بھی نہیں تو مجھے اور زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے۔ کبرا سر جھکے کہتی، اسے اس وقت کوئی معصوم سا بچہ لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کبرا عباس خان کہ میں نے تمہیں سزا کیوں نہیں دی؟ میں چاہتا تو پلٹ کر تم پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا تھا، اور یقین کرو مجھے اس میں ذرا شرم محسوس نہ ہوتی، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ میں جانتا ہوں مجھ پر ہاتھ اٹھانا تمہارے ذہن میں نہیں تھا، یہ سب تم سے تمہارے دوست کی خاطر ہو، بے شک تم نے صحیح کام غلط وقت پر کیا، غلط شخص کے ساتھ کیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم دل سے شرمندہ ہو، لیکن میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی شرمندہ رہو۔ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا، جب اسے جاتا دیکھ وہ محض اسے جاتا دیکھنے لگی۔ آدھی رات کو بھوک کے بعد اس کی آنکھ کھلتی، بہت برداشت کرنے کے بعد آخر وہ کچن کی طرف قدم بڑھا گئی، اسی چیز کی کمی رہ گئی تھی، اب آدھی رات کو بھی بھوک لگنے لگی ہے، ایسے ہی چلتا رہا تو کتنی موٹی ہو جاؤں گی۔ خود باتیں کرتی وہ اپنی دھند میں چلتی، اچانک کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی، جبکہ اگلے ہی لمحے اسٹاک کی آواز سے کبرا اس کی طرف متوجہ ہو، جو سرخ آنکھیں کی زمین کو دیکھ رہا تھا جہاں کانچ ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس؟ اس کے قریب ہوتا وہ ٹھہرا، وہ میں غلطی سے بولتے بولتے اس کی نظر تسمیر پر گئی، جس کی آنکھوں کی یہ سرخی کبرا کو غصے کے باعث نہیں لگی تھی، بلکہ اس وقت وہ اسے ہوش سے بیگانہ معلوم ہو رہا تھا۔ انہیں سرخ آنکھوں سے خوفزدہ ہوتی وہ گھبرا کر کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن لفظ تھے جو اس کے ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کیا میں وہ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی مہنگی وائن تھی یہ؟ میں لندن سے لے کر آیا تھا۔ تسمیر ہنوز چلایا، وین آپ بھی شراب بھی پیتے ہیں؟ کبرا گھبرا کر بولی، جبکہ اس کے لہجے کی حیرانگی تسمیر سے چھپ نہ سکی تھی۔ ہاں پیتا ہوں، اور میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پیتا ہوں، اور سب کچھ یہاں پاکستان میں آپ کو شراب کہاں سے ملی؟ کبرا حیرت زدہ سی بولی، جس پر تسمیر کہہ پوچھا تھا، کون سے صدی میں رہ رہی ہو تم؟ پاکستان میں یہ سب اب عام ہے، ہاں بس فرق یہ ہے کہ کوئی چھپ کر پیتا ہے، کوئی ڈٹ کر۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تسمیر سر جھٹک کر بولا، آغا جان کو پتہ ہے اس بارے میں؟ اب کی بار وہ لڑاکا لڑکیوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے کہنے لگی، جبکہ تسمیر کی وجہ شخصیت کے آگے وہ اس وقت بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا یہ لڑکا انداز تسمیر کو پسند تھا، بالکل نہیں،
आगा जान को कुछ नहीं पता, ना ही तुम बताओगी। उस पर से नजर हटाए वो रोब से बोला, अच्छा, और मैं क्यों नहीं बताऊँ आगा जान को। कुबरा आईब्रो उचकाया, कहने लगी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। चेहरे पर बला की सख्ती से जैक कहता वो उससे करीब हुआ, जिस पर कुबरा 2 कदम पीछे की हुई। जब अगले ही लम्हे वो उसे झटके से अपने करीब कर गया। डर रही हो मुझसे, गंभीर लहजे में पूछा गया। उसका दूर जाना तस्मीर को सख्त नागवार गुजरा था। वो मैंने उसकी इस हालत में करीब आने से कुबरा को अपनी जवान हवा होती महसूस हुई। एक बात याद कर लो तुम कुबरा अब्बास खान, मैं नशे में भी उन लड़कियों के करीब नहीं जाता जो मुझसे दूर भागती हैं। इतना बेगैरत नहीं हो। तस्मीर खान हो, तुम्हारी इज्जत करना जानता हूँ। उसके कान के करीब गंभीर लहजे में कहता वो आगे बढ़ गया। अलबत्ता कुबरा काफ़ी देर तक उसकी बातों के हिसार में खोई रही थी। क्या खाऊं, अब भूख तो मार ही गई है, ऊपर से अब इस चीज़ को कैसे साफ करूं। उसकी बातों के हिसार से निकलती वो ज़मीन पर बिखरे कांच को देखकर कहने लगी। हमेशा की तरह नाश्ते के टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय आगा जान के, जिनकी गैर मौजूदगी वहाँ बैठे हर शख्स को परेशानी में मुब्तला कर गई थी। कुबरा और तस्मीर को आगा जान अपने कमरे में बुला रहे हैं, रुखसाना बेगम परेशानी से कहने लगी, जिस पर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखता रह गए। कुछ देर में वो आगा जान के कमरे में खड़े उन्हें देख रहे थे, जो पिछले 15 मिनट से खामोशी इख्तियार किए हुए थे। हुक्म कीजिए आगा जान, हमें क्यों बुलाया है यहाँ? तस्मीर उकताकर बोला, जिस पर कुबरा ने उसे घूरा था। आगा जान आप क्यों नहीं आए? नाश्ते की टेबल बिल्कुल सोनी सोनी लग रही है। कुबरा मुँह बसोरे कहने लगी, कुबरा मेरी बच्ची, तुम्हें पता है कि तुम में मेरी जान है। तुम्हारे आगा जान ने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो क्या तुम अपने आगा जान की एक बात नहीं मान सकती? वो उसे देखते हसरत से बोले, आप हुक्म करें आगा जान, मुझसे जो उसका मैं आपके लिए करूँगी। कुबरा उनके पैरों के करीब बैठती मोहब्बत से बोले, जिस पर वो मुस्कुराकर नजर तस्मीर की जानिब कर गए। हम चाहते हैं कि तुम दोनों इस शादी के लिए मान जाओ। आगा जान की रोब दूर आवाज़ गूंजी थी, और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वजह पूछ सकता हूँ मैं? तस्मीर अपने गुस्से को काबू में रखे ज़ाबत से बोला, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मेरी कुबरा को बहुत खुश रखोगे। आगा जान पुरइत्माद अंदाज में कहने लगे, जिस पर तस्मीर की रगें तनी थी। आपको गलत फहमी हुई है ये कि मैं आपकी लाडली को खुश रखूँगा। अगर आपको उसकी खुशी ही देखनी तो बेहतर है किसी और को ढूंढो जो उसकी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार हो, क्योंकि मेरा और कुबरा का कोई मैच नहीं है। तस्मीर ताप कर बोला था, जिस पर कुबरा उसे देखती रह गई। तस्मीर खान, बेहतर है आप अपनी ज़बान हम अपने काबू में रखें। आप जानती ही क्या है अपने बारे में, जो आपको लगता है कुबरा आपके साथ रही नहीं पाएगी। दुनिया देख रखी है हमने, और हम जानते हैं कि आप दोनों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए हमने आपको बाहर पढ़ाई करने को भेजा था कि एक दिन हमारे आगे आकर इस तरह खड़े हो जाए। मत बोले कि हम आपसे बड़े हैं, इस घर के मालिक हैं। हाँ, मैं हुक्म देता हूँ आपको कि हमारी बात माने, नहीं तो अपने वालिद और वालदा को लेकर किसी और जगह हिजरत कर जाए। आगा जान की कराजदार आवाज़ गूंजी, जिस पर कुबरा सहम कर दरवाजे के करीब हुई थी। उसने आज से पहले कभी आगा जान को इतने गुस्से में नहीं देखा था जितना आज देख रही थी। जबकि उनकी बात सुनते ही तस्मीर लंबे लंबे डाग बढ़ता कदम बाहर की जाने बढ़ा गए, लेकिन जाते जाते उसे घूरना नहीं भूला। कुबरा उसके जाते ही आगे जान अब उससे मुखातिब हुए, चची आगा जान, हम जानते हैं आपको इस वक्त हमारा फैसला गलत लग रहा होगा, लेकिन मेरी बच्ची, तुम्हारा आगा खान आज तुमसे वादा करता कि कल को आप मेरे इस फैसले को अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मानेगी। हमने आपसे कुछ मांगा है और हमें यकीन है आप अपने आगा पर यकीन करके हमारी बात मान जाएंगी। आगा जान मोहब्बत से अपनी कुर्सी संभाल गए, जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। अल्लाह के बाद एक आप पर ही तो सबसे ज़्यादा भरोसा है मुझे। आगा जान, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँ। मेरे हक़ में जो भी बेहतर होगा वो मुझे मिल जाएगा। मैंने अपना मामला खुदा के हवाले कर दिया। कुबरा मुस्कुरा कर कहती बाहर की तरफ बढ़ गई, जबकि उसकी बातों से आगा जान को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ था। क्या कर रही हो यहाँ? उसे किचन में देखकर वो उछलता हुआ उस तक आया था। तुमसे मतलब? बरकत आइब्रो उचकाए कहती उसकी अच्छी खासी हटा गई थी। नहीं, ये बताओ कि तमीज़ से बात करने के कितने पैसे लगते हैं, जो तुमसे कभी होती ही नहीं है। रूहान ताप कर बोला, बंदा तो देखना होता है ना, इतनी महंगी चीज़ यूज़ करने के लिए अब तमीज़ हर आने जाने वाले लोफरों के लिए थोड़ी रखी जाती है। वो शरारती अंदाज में कहती चूल्हे की तरफ मुतवज्जा हो गई। अच्छा बताओ तुझे क्या बना रही हो? वो एक बार फिर उसे इग्नोर करता आइब्रो उचका गया। नाश्ता बना रही हूँ, आज मेरा कुछ अलग खाने को दिल है। वैसे भी मैंने सोचा है हर संडे को खुद कुछ को किया करूँगी। बरकत मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ बहुत अच्छी बात है, सीखो सीखो। वैसे भी शादी के बाद मेरे साथ सारे काम तुमने ही तो करने हैं। रूहान मज़े से बोला, क्यों? तुमने गुल खान के घर पर डेरे डालने का सोच लिया है? वो आम से अंदाज में कहते एक बार फिर उसे आग लगा गई थी।
تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ کتنی بار کا ہے اس کا نام مت لیا کرو اپنی زبان سے، اور جہاں تک شادی کی بات رہی تو وہ تمہاری میرے سے ہی ہوگی۔ مضبوطی سے اس کا ہاتھ ہمیں وہ سختی سے بول روحان۔ تبھی سلمیٰ بیگم کی آواز گونجی تھی جس پر وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا غصے سے بحر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ بس ابھی سے ڈر گئے، برکت طنزیہ انداز میں چلائے جس پر وہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ تمہاری عزت کا خیال نہ ہوتا نہ تو اب تک تمہارا کمرہ فرسٹ فلور پر تبدیل ہو چکا ہوتا۔ اپنے کمرے کا حوالہ لیتا وہ سر جھٹک کر بحر کی طرف بڑھ گیا۔ آغا جان کے کمرے سے نکل کر وہ پریشان سی رخ لان کی جانب کر گئی جب کسی نے جھٹکے سے اسے سائڈ کی طرف کھینچا تھا۔ اتنا ہی شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنا تو پہلے بتا دیتی۔ تسمیر اسے دیوار سے لگا، دونوں ہاتھ دیوار سے لگائے، گہری سبز آنکھیں اس نازک سی لڑکی پر گڑائے، بولا جو قد میں اس کے سینے کے برابر آتے تھے، کیوں آپ کو لگا کہ آپ کو یونانی دیوتا ہے؟ کبرا تاپ کر کہنے لگی، کوئی شک ہے؟ تسمیر کندھے جھکائے پورے اعتماد سا بولا، خوش فہمی ہے آپ کی، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مری جا رہی ہوں؟ کبرا ابرو چکا گئی، ہاں تو پھر کیوں؟ آغا جان کے سامنے تم سے انکار نہیں ہوا، چپ تو ایسے ہوئی تھی جیسے آغا جان نے تمہارے منہ کی بات چھین لی ہو۔ میر جل کر بولا، جب کہ اس کے باعث کبرا کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا تھا۔ ایک بات میری سن لیں، تسمیر علی خان سے آپ سے شادی کرنے کی خواہش کرنے سے بہتر ہے میں موت کی خواہش کر لوں آغا جان کے سامنے۔ میں کچھ اس لیے نہیں بلکہ کیونکہ آغا جان کی حکم عدولی کرنا، خود سے انکار کرنا مجھے زیب نہیں دیتا، یہ تو آپ جیسے بدتمیزوں کا کام ہے۔ کبرا منہ بسور کر کہتی، اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا نازک وجود تسمیر جیسی چوڑی سمجھ رکھنے والے شخص کو ٹس سے مس نہ کر سکا۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے میں بدتمیز ہوں؟ اس کی کوشش کو نظر انداز کیے وہ ابرو چکائے بولا، جی بالکل، کیونکہ آپ کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ کبرا منہ بنائے کہنے لگی، خود کے بارے میں خیال ہے تمہارا؟ اس کا مکمل جائزہ لیتا وہ شرارت سے بولا جس پر وہ لب بھینج کر رہ گئی۔ پہلے اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز سیکھیں، پھر آپ کے چھوٹے بھی آپ سے تمیز سے بات کیا کریں گے۔ آپ نے سنا نہیں ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اپنے جی مٹاتی وہ پر اعتماد سی بولے جبکہ اس کے انداز پر وہ اپنی مسکراہٹ کنٹرول نہ کر سکا تھا۔ ویسے تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی اس نازک سے وجود کے ساتھ، تم اتنی زبان چلا لیتی ہو، میرے سے یہ جانتی ہو کہ میں تمہیں ایک ہاتھ سے اٹھا کر تمہارے روم میں پھینک سکتا ہوں۔ زو موانی انداز میں کہتا وہ اسے آگ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ آہ میرے خدایا آہ، سب سے کہتی وہ تیز تیز چلتی سامنے سے آتی روحان سے ٹکرائی تھی۔ اوہ دیکھ کر نہیں چل سکتی، روحان چلایا تھا، اور اگر یہی بات میں تم سے کہوں تو؟ کبرا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے لڑکا انداز میں بولے، اچھا سوری۔ روحان فوراً سیدھا ہوا تھا، لیکن میری بہن کو سمجھا لو، تم کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی۔ روحان کچن کی طرف اشارہ کیے بولا جہاں وہ ابھی تک کچھ بنانے میں مصروف تھی، اور تم اپنے بھائی کو سمجھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ کبرا تاپ کر کہنے لگی، تم کیوں سرخ ہو رہی ہو؟ روحان اس کا چہرہ سرخ دیکھ کے بولا، بس تم سمجھا لو اپنے بھائی کو۔ کبرا منہ بنائے بولی، میں سمجھاؤں نہ، یہ دیکھو میرے ہاتھ، بلکہ میں تو تمہیں بھی یہی مشورہ دیتا کہ تم بھی بچ کر رہا کرو ان سے۔ روحان ہاتھ جوڑے اکتا کر کہنے لگا، کیوں؟ یہ دیکھو خود دیکھ لو۔ اس کا سوال سنتے ہی وہ ایک موبائل میں ایک ویڈیو آن کر گیا جس میں تصویر جنونی سادہ لڑکوں کو حشر نشر جنونی سا دو لڑکوں کو حشر نشر بگاڑ رہا تھا۔ یہ کیا؟ کبرا حیرت زدہ سی بولی، لندن میں گنڈے بنے پھرتے ہیں یہ۔ روحان سداشی انداز میں کہنے لگا جبکہ کبرا کے چہرے پر آیا خوف اس سے چھپ نہ سکا تھا۔ میں ڈرتی تھوڑی ہوں، چہرے پر نکلی مسکراہٹ سے جائے کہتی وہ آگے بڑھ گئے۔ جب روحان پیچھے کھڑے تصویر کا کام پورا ہونے کا اشارہ کر گیا جس پر وہ محض مسکرا کر سر اسبات میں ہلا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔